مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تاويلا۔ اور پاس نہ جاؤ یتیم کے مال کے، یہاں حرمت ہے یتیم کے مال کی، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ مگر جس طرح کے بہتر ہو، جب تک وہ پہنچے اپنی جوانی کو، جب تک وہ پہنچے اپنی جوانی کو، پھر اس کے حوالے کر دو، یہ تیرا مال ہے بابا۔ اور پورا کرو عہد کو، بے شک عہد کی پوچھ ہوگی، جو وعدہ کر لو کسی سے تو کیا کرو، اس کو پورا کرو، اس کے بارے میں تم کو پوچھا جائے گا، تم نے وعدہ کیا تو پورا کیوں نہیں کیا۔ سب سے با وفا قوم، وعدہ وفا قوم مسلمان تھی، سب سے زیادہ وعدہ خلاف قوم مسلمان ہو گئی۔ مارکیٹ نکل جاتا ہے حد سے، آدمی کا وزن نہیں ہوتا، ایک کو ٹوپی دے گا، دوسرے کو جھوٹ بولے گا، تیسرے کو بولے گا، ختم، اس کا گڈ ول ہی ختم ہو گیا، مارکیٹ میں وزن نہیں ہے اس کا۔ واؤف الکیل، اب دوسری بات کہہ رہے ہیں، اور پورا بھر دو ماپ، جب ماپ کر دینے لگو، تاجر جب تجارت کرے ناپ کر دینے لگے تو پورا پورا ماپ دینا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ڈنڈی نہیں مارنا چاہیے، ڈنڈی نہیں مارنا چاہیے۔ اور تولو سیدھی ترازو سے، قسطاس سے مستقیم، یہ بہتر ہے اور اچھا ہے اس کا انجام۔ ان دو آیتوں میں 3 حکم، 9واں 10واں 11واں مالی حقوق کے متعلق بیان کیا گیا۔ یتیموں کے مال میں احتیاط، پہلا حکم یہ ہے کہ یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ان میں خلاف شرع یا بچوں کی مصلحت کے خلاف کوئی تصرف نہ ہونے پاوے۔ یتیموں کے مال کی حفاظت و انتظام جن کے ذمہ ان پر لازم ہے، ان میں بڑی احتیاط سے کام لیں۔ یتیموں کا مال ان کی ضرورت کے لیے تھوڑا استعمال کرو، باقی بیجا خرچ مت کرو اور خود بھی مت کھاؤ۔ صرف یتیموں کی مصلحت کو دیکھ کر خرچ کریں، اپنی خواہش یا بے فکری سے خرچ نہ کریں۔ اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے جب تک کہ یتیم بچے جوان ہو کر اپنے مال سنبھالنے والے نہ بن جائے۔ جوان ہو گئے، بابا آؤ، گواہوں کے سامنے تمہارا تم کو لے لو۔ ناجائز طریقے پر کسی کا مال بھی خرچ کرنا جائز نہیں۔ یہاں یتیموں کا خصوصیت سے ذکر ہے، ویسے کسی بھی انسان کا مال ناجائز طریقے پر خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا اوفو بالعہد، 10واں حکم ہے عہد پورا کرنے کی تاکید ہے۔ عہد 2 طرح کے ہیں، ایک وہ جو بندہ اور اللہ کے درمیان میں ہے، جیسے ازل میں بندے کا یہ عہد تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے پوچھا تھا ساری روحوں کو جمع کر کے، قالو، سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہے۔ اور یہاں کی مشرک کافر ملحد جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، توحید کا انکار کرتے ہیں، یہ پھر گئے کہ نہیں پھرے؟ تو یہ وعدہ خلافی کی، اس کو عہد الست کہتے ہیں، الست بربکم، اس عہد کو کیا کہتے ہیں؟ عہد، ہاں، تو یہ پابند تھے، ان کو پورا کرنا تھا، ایک اللہ کی عبادت کرنا تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ سمجھ میں آیا؟ دوسرا عہد مومن کا ہے، لا الہ الا اللہ کے ذریعے کیا گیا، جس کا حاصل احکام الہیہ کا مکمل اتباع اور اس کی رضا جوئی ہے۔ ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اللہ کا حکم مانیں گے اور رسول کا طریقہ اپنائیں گے، یہ ہمارا عہد ہے مسلمانوں کا، یہ بھی پورا کرنا ہے، وہ بھی پورا کرنا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ دوسری قسم، ایک قسم تو یہ ہو گئی اللہ کے ساتھ والی، دوسری قسم وہ عہد ہے جو انسان کسی انسان سے کرتا ہے، جس میں تمام معاہدات سیاسی، تجارتی، معاملاتی شامل ہیں، جو افراد یا جماعتوں کے درمیان دنیا میں ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کے تمام معاہدات کا پورا کرنا انسان پر واجب ہے، جو اللہ کے بندے کے درمیان ہے۔ کافروں کو بھی اللہ کا ایک توحید والا معاملہ ماننا تھا، مسلمانوں کو اسلام پر چلنا ہے۔ دوسری قسم میں جو معاہدات خلاف شرع نہ ہو ان کا پورا کرنا واجب ہے، اور جو خلاف شرع ہو ان کا فریق ثانی کو اطلاع دے کر ختم کرنا واجب ہے۔ جس معاہدے کا پورا کرنا واجب ہے، اگر کوئی فریق پورا نہ کرے تو دوسرے کو حق ہے کہ عدالت میں جائے اور اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے۔ سمجھ میں آیا؟
بعض حضرات نے اچھا ہو گیا. اس آیت کے آخر میں ارشاد فرمائیں ان العہد کان مسئولا، بے شک قیامت میں جیسے اور فرائض واجبات احکام الہیہ کے پورا کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہوگا، ایسا ہی باہمی معاملات معاہدات کے متعلق بھی سوال ہوگا. یہاں صرف اتنا کہہ کر چھوڑ دیا گیا اس کا سوال ہوگا. آگے سوال کے بعد کیا ہونا ہے اس کو چھپا کے رکھا ہے. وعدہ پورا کیوں نہیں کیا؟ مسلمان تو اس بارے میں گیا کامنے سے. لینا معلوم ہے، دینا نہیں معلوم، وعدہ خلافی. کاموں میں بھی ایسا ہی، کل آ جانا، ہاں یہ ہماری کھڑکی کا کام کر کے دینا، ٹھیک. اب انتظار کر رہے ہیں ایڑے ایسا، آیا ہی نہیں. پھر فون لگایا، ارے میرے کو لگا، میں یہ سمجھا کہ تم نے دوسرے سے کرا لیا ہوگا، تم نے پکی بات نہیں بولی، اس لیے میرے خیال میں آیا کہ نہیں کرے تو بھی چلے گا. میں نے کہا یہ لگا، میں نے سوچا، میں یہ سمجھا، میرے خیال میں آیا. کبھی کھانے کے بارے میں بھی اپنے سوچتے ہیں، میرے کو لگا میں نے کھانا کھا لیا ہوں گا، میرے خیال میں آیا، میں سو گیا ہوں گا. صرف دوسروں کے معاملات جو پورے کرنے ہیں، دوسروں کی ذمہ داریاں نہیں، میں وہاں لگا، خیال میں آیا، میں یہ سمجھا. اس سے زیادہ بری بات کیا ہوگی؟ تکلیف دینا ہے مسلمان. کیا اچھا 11واں حکم لین دین کے معاملات میں ناپ تول پورا کرو. کیا فرمایا؟ ناپ تول پورا کرو. ہاں اسی میں یہ بات آئی کہ جہاں ناپ تول میں کمی کرنا ناجائز ہے، وہاں یاد رکھو جو جاب میں نے لے لیا ہے اپنے ذمے، میں مولانا ہوں، پڑھاؤں گا، 4 گھنٹے پڑھاؤں گا، 5 گھنٹے پڑھاؤں گا، اس کے اندر موبائل، اس کے اندر ہاں آ جاؤ تم کو پلاٹ دکھانے کو چلتا ہوں، یہ وہ اگڑم بگڑم، سمجھ میں آیا؟ ٹائم پاس، چیٹنگ، سب حرام ہے. اسی میں آتا ہی جو ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری کو کیا کرنا ہے بولو؟ ہاں وہ ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، اس کے اندر اپنے کام کرنا ناجائز ہے. اور آج یہی ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے. تو یہ لکھا ہے فقہا نے، جس کا جتنا حق ہے اس سے کم دینا حرام ہے. اس لیے اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی ملازم اپنے سپرد کیے ہوئے مفوضہ مقررہ کام میں کمی کرے، یا جتنا وقت دینا ہے اس سے کم دے، یا مزدور اپنی مزدوری میں کام چوری کرے. یہ سب چیزیں داخل ہے، نہیں ہونا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ اور گھر میں آنے کے بعد بیوی بچوں کی تربیت ہمارے ذمے ہے، ان کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرنا ہمارے ذمے ہے. وہ ادھر لے کے بیٹھا، یہ ادھر لے کے بیٹھا، وہ ادھر لے کے بیٹھی، یہ ادھر لے کے بیٹھے، گھر میں ہونا نہ ہونا سب برابر. معصوم بچے ترس گئے باپ کے دھیان اور باپ کے پیار کو، یہ بھی ناجائز ہے. ارے سمجھے گے نہیں؟ تم گھر میں کہاں ہیں؟ تم تو باہر ہے.